بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم حضرات، دنیا کے اندر
اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بڑا اور خطرناک گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔ ایک انسان اللہ رب العزت کے ساتھ شریک بنائے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو اپنا خالق، مالک اور رازق سمجھے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اور اس کے بعد معاشرے کے اندر اور اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ پیغمبر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں توہین کرنا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کرنا، آپ کی شان میں، آپ کی ذات میں کسی قسم کی تنقیص کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اس کا فیصلہ بھی ہم نے نہیں کرنا، بلکہ خود اللہ حکم الحاکمین نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ کون سا ایسا شخص ہے جو شرک کا ارتکاب کرنے والا ہے، اور کون سا ایسا شخص ہے اس نے کون سے کلمات کہے کہ جس کی وجہ سے وہ توہین رسالت کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ اور یہ بات ایک مسلم ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں ذرہ برابر بھی تنقیص کرنے والا، اور بلکہ میں اگر تھوڑی سی بات اس سے آگے کروں، اگر اپنے دل میں رحمت کائنات کے خلاف کوئی رتی برابر بھی کسی قسم کی تنقیص رکھتا ہے تو اللہ حکم الحاکمین کے ہاں اس کی زندگی کے سارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اس ساری بات کے کرنے کا مقصد یہ، گزشتہ دنوں پاکستان کے ایک شہر قائد آباد میں ایک بینک کے سیکیورٹی گارڈ نے بینک مینیجر کو گولیاں مار کے قتل کر دیا، اور اس کے اوپر الزام یہ لگایا کہ یہ بندہ توہین رسالت کا مرتکب ٹھہرا ہے، اس نے اللہ کے پاک پیغمبر کی توہین کی ہے۔ اور بدقسمتی یہ کہ مقامی طور پہ کچھ لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا اور شہر کے اندر جلوس نکالا، اس شخص کو ساتھ لے کے نعرے بازی کی، اور لوگوں کو یہ تاثر دیا گیا کہ واقعہ ہی اس شخص نے ایک گستاخ رسول کو قتل کیا ہے۔ اور جب اس نے بیان دیا تو اس کا بیان میڈیا کے اوپر موجود ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس کو قتل کیوں کیا ہے، تو اس کا پہلا جواب یہ تھا کہ یہ بندہ یہ بات کہا کرتا تھا کہ اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھ لے تو سنتیں نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ اس نے جو لوگوں کو بتائی وہ یہ کہنے لگا کہ میرا مینیجر یہ بات کہا کرتا تھا کہ ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ کے نبیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہے، جو بھی کر سکتا ہے اللہ کر سکتا ہے، کوئی نبی نہیں کر سکتا۔ اور ان دو باتوں کی آڑ میں اس نے اس کو قتل کر دیا۔
حالانکہ رحمت کائنات کی تعلیمات کو دیکھا جائے، کتب احادیث کے اندر واضح طور پہ کائنات کے امام کا فرمان موجود ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس ایک عرابی آیا، دیہاتی آدمی آیا، اور اس نے آ کے یہ بات کہی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر مجھے زیادہ باتیں یاد نہیں رہتی، ان پڑھ ہوں، مجھے موٹی موٹی چند چیزیں ایسی بتا دیں کہ جس کے اوپر میں عمل کروں اور جنت کے اندر چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اور دوسری بات یہ ہے کہ دن اور رات میں اللہ رب العزت نے 17 رکعتیں فرض کی ہیں، ان کی پابندی کرنی ہے۔ کہنے لگا کیا اس سے کچھ زیادہ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر زیادہ پڑھے گا تو وہ نفل ہوں گے، اگر پڑھ لے گا تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے۔ تو 17 کے اوپر عمل کر لے، 17 رکعتیں پڑھ لے، تیرے لیے کافی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سال کے اندر 1 مہینہ رمضان کا اس کے روزے رکھنے ہیں۔ تو کہنے لگا کیا اس سے کچھ زیادہ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اس سے تو زیادہ روزے رکھے تو وہ نفلی ہیں، رکھ لے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو گناہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے مال دیا ہوا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے 39% تیرا ہے، 1% اللہ کا ملاحقین کے راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو کہنے لگا کیا اس سے کچھ زیادہ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اس سے زیادہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو تیرے لیے ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ حدیث پاک کے اندر الفاظ موجود ہے، اس بندے نے اپنے کپڑے کو اپنے کندھے پہ رکھا اور اٹھتا ہوا یہ بات کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ہے میں نہ اس کے اندر کمی کروں گا اور نہ اس کے اندر اضافہ کروں گا، جو چیزیں جو باتیں مجھے آپ نے بتلا دی ہیں میں ان کے اوپر عمل کروں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من سر رہا، جس شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ جنتی شخص کو دنیا کے اندر دیکھنا چاہتا ہے تو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، اس شخص کو دیکھ لے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی دین نہیں ہے، اور ہماری آج کس مجلس کا عنوان ہی یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا احترام، آپ کا ادب کس طرح کرنا ہے۔ رحمت کائنات کا یہ کوئی ادب نہیں ہے کہ ایک ایسے مسئلے پہ ایک شخص کو گولیاں ماری جائیں کہ جس کی رحمت کائنات نے تلقین ہی نہیں کی۔ اور پھر دوسری بات اس نے یہ کہی کہ جی اس نے کہا کہ نبیوں کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الاعراف میں یہ بات کہی، اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں، فرمایا میرے نبی کل ان لوگوں کو کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں کسی بھی قسم کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مجھے صرف اسی بات کا پتہ ہے، میں صرف وہی جانتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے۔ وَلَوْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بڑی خیر اکٹھی کر لیتا۔ اللہ احکم الحاکمین قرآن کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر معاشرے کے اندر لوگوں کی یہ تربیت کی جا رہی، منبر رسول پہ کھڑے ہو کے
لوگوں کو غلط طریقے سے گائیڈ کیا جا رہا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی. نبی عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد 570 سال تک کوئی نبی نہیں آیا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نبی عیسیٰ کے بعد 570 سال کے بعد دنیا میں آئے. تو نبی سوالی کیسے بن گئے؟ سارے نبی تیرے در کے سوالی. قرآن یہ بات کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. دنیا جہان کے لوگوں تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو. اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج غلط طریقے سے لوگوں کی تربیت کی جا رہی اور پھر اس کو ادب نہیں کہا جاتا. یہ احترام نہیں ہے. احترام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ حکم الحاکمین نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی. سورہ حجرات ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. رب کا قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. جتنی بات اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دی ہے وہاں پہ فل سٹاپ لگ گیا. صرف اسی کے اوپر عمل کرنا, اس سے آگے نہیں نکلنا. دین کے معاملے میں اپنی منمانی نہیں کرنی اور دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے. فرمایا ان اللہ سمیع علیم. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے, جانتا بھی ہے. پہلا ادب کا کرینہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جہاں پہ بٹھا دیا بیٹھ جانا ہے, جہاں پہ کھڑا کر دیا کھڑے ہو جانا ہے, جہاں پہ چلایا چل پڑنا ہے. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. آج ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. کیا میری خوشی, کیا میری غمی, کیا میرے طور طریقے, کیا میرا رہن سہن رحمت کائنات کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں؟ جب میں خوشی کرتا ہوں تو خوشی کے موقع پہ میرے معاشرے کے اندر یہ رواج ہے, برادری والے کیا کہیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ٹھیک ہے لیکن خاندان والے کیا کہیں گے؟ خاندان والے باتیں کریں گے ناک کٹ جائے گی, اس طرح کی باتیں. اور جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے ساری کائنات کے لوگوں کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے لیکن رحمت کائنات کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا. جب غمی آتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے غم کے اوپر صبر کرنے کی تلقین فرمائی ہے. یہ نہیں غم آیا واویلا شروع کر دیا, رونا شروع کر دیا, پیٹنا شروع کر دیا, اور جب رو رو کے جب واویلا کر کے اب تھک چکا ہے تو اب کہتا ساڈا جی صبر ہی ہے. اس کو صبر نہیں کہتے. اللہ کے پاک پیغمبر کی جو خوشی ہے اپنی خوشی کو اس کے مطابق کر لو, آپ کی جو غمی ہے اپنی غمی کا طریقہ اس کے مطابق کر لو. اور ادب کا دوسرا کرینہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو اپنی آوازوں کو رحمت کائنات کی آوازوں سے اونچا نہیں کرنا. اللہ کے پاک پیغمبر کی مجلس میں
اپنی آوازوں کو امام کائنات کی آواز سے اونچا نہیں کرنا۔ اور صحابہ کا وتیرہ کیا تھا؟ حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کسی بات میں جھگڑا ہو گیا، تو لڑائی کے دوران، جھگڑے کے دوران ان کی آوازیں اونچی، ان کی آوازیں بلند ہو گئیں، اونچی ہو گئی۔ انسان جب توت کار کرتا ہے اس کی آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ کسی شخص نے یہ بات کہی کہ آپ کو نہیں پتا اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، امام کائنات کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ تو بتلانے والے بتلاتے ہیں، احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے، پھر ساری زندگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ توبہ ہی کرتے رہے، اور عالم یہ تھا جب اللہ احکم الحاکمین کے پاک پیغمبر کی مجلس میں آتے تو ان کی آواز بڑی کڑکدار تھی، لیکن اس کے باوجود جب بات کرتے تو بعض دفعہ کہنا پڑتا، پوچھنا پڑتا کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ عالم یہ تھا۔ اور آج ہم اپنے لوگوں کی تربیت کس طرح کر رہے؟ جناب خادم رضوی صاحب، اذان یہ کسی کے خود ساختہ کلمات نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی کا آوازہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پکار ہے۔ اذان کی آواز کو یہ بات کہنا کہ ہم اس کا احترام نہیں کرتے، کہ ہمارے مسلک کی نہیں ہے، یہ کیسا احترام ہے؟ یہ کیسی عقیدت ہے؟ اور اگر یہ بات کوئی دوسرا کہے تو وہ فوراً سے پہلے کافر ہو جاتا ہے، اپنے کہیں تو وہ جناب بالکل درست ہے، اپنے کہیں تو بالکل درست، اغیار کریں تو غلط۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے کہ آپ نے یہ الفاظ کہہ کے کسی مسلک کو زچ نہیں کیا بلکہ شاعر اسلام کی توہین کی ہے۔ اذان اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے، اور اگر کوئی، اور اللہ کی قسم ہے یہ ہمارے گجرانوالے کا واقعہ ہے، لوگوں کی تربیت اتنے عجیب انداز سے لوگ کر رہے ہیں۔ مولانا خالد گرجاکی صاحب گجرانوالہ کے عالم دین فوت ہو گئے ہیں، ان کا بھانجا ہے، اس کی فیکٹری ہے گجرانوالہ کے اندر پنکھوں کی۔ اب محلے کے ایک مولوی صاحب نے شرارت کی، اس کو پتا تھا کہ یہ میرے مسلک کے نہیں ہے، اس نے شرارت کی اور شرارت کر کے اس نے فیکٹری کے باہر دروازے پہ لکھ دیا یا رسول اللہ مدد۔ اب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مدد صرف اللہ احکم الحاکمین کی ذات کرتی ہے، کوئی اور نہیں کرتا، اور یہی عقیدہ قرآن کا بھی ہے، مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس نے لکھ دیا یا رسول اللہ مدد۔ اب یہ کہنے لگے یار ہم نے لڑائی نہیں کرنی، انہوں نے اپنے خادم کو کہا کہ اس کو نا صاف کر دو، مٹا دو۔ اب جب انہوں نے اس کو مٹایا تو مولوی صاحب نے جناب مسجد کا سپیکر کھول لیا کہ جی انہوں نے جھاڑو کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر کا نام صاف کر کے اس کو نالی میں بہایا ہے۔ مجمع اکٹھا ہو گیا، انتظامیہ سارا یہ معاملہ دیکھ رہی تھی، سمجھداری کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا کہ اس کو اپنی وین میں بٹھا کے ماڈل ٹاؤن تھانے کے اندر جا کے بند کر دیا۔ یہ تو حال ہے ہمارا، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا نام استعمال کر کے دہشت گردی کرتے ہیں، میں اس کو دہشت گردی کہوں گا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام استعمال کر کے کسی کو قتل کرنا، کسی کے اوپر گولیاں برسانا،
یہ کہاں کا احترام ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اور امام کائنات کی تعلیمات کیا ہیں؟ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، اور اللہ کی قسم ہے جتنی بار بھی یہ حدیث آنکھوں سے گزری ہے نا، دل دہل جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس نا ایک کیس آیا۔ وہ کیس کیا تھا؟ ایک بندہ کسی جنگ میں شریک تھا، مسلمان تھا، کسی جنگ میں شریک تھا۔ اب جنگ ہو رہی ہے تو دوران لڑائی، دوران جنگ، اس شخص نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا کہ جب اس کو قتل کرنے لگا تو اس نے جلدی سے کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ بندہ سمجھا کہ شاید اس کو میں قتل کرنے لگا ہوں، تو یہ ڈر گیا ہے، اس لیے کلمہ پڑھ لیا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس معاملہ آ گیا تو آپ نے اس سے اپنی نگاہوں کو، اپنے چہروں کو پھیر لیا۔ آپ نے فرمایا اس کو قتل کیوں کیا ہے؟ تو کہنے لگا اے اللہ کے پاک پیغمبر، مجھے تو یہ تھا کہ شاید اس نے میرے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے۔ حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے دل میں گھس کے دیکھا تھا کہ تجھے پتہ چل گیا کہ وہ تجھ سے ڈر گیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اٹھ کے چلا گیا۔ قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ دن گزرے، یہ بندہ فوت ہو گیا۔ اب اس کی بستی والوں نے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا اور قبرستان میں دفن کر دیا۔ اگلا دن ہوا تو لوگوں نے دیکھا اس کی میت، اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہے۔ تو قبیلے والے کہنے لگے، علاقے والے کہنے لگے کہ لگتا ہے کسی نے کوئی شرارت کی ہے۔ انہوں نے اس کی قبر کو اور زیادہ گہرا کھودا، اس کو دوبارہ دفن کیا اور قبر کے اوپر نوجوانوں کا پہرا بٹھا دیا۔ اب نوجوان ساری رات پہرا دے رہے ہیں۔ اگلا دن ہوا، لوگوں نے دیکھا اس کی لاش پھر قبر سے باہر پڑی ہے۔ تو بستی کے وڈیرے یہ بات کہنے لگے کہ لگتا ہے نوجوانوں سے کوئی کمی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، انہوں نے پہرا ٹھیک طریقے سے نہیں دیا۔ انہوں نے قبر کو اور زیادہ گہرا کیا، اس کو اندر دفن کیا اور بستی کے چند بزرگوں کو قبر کے اوپر پہرے پہ بٹھا دیا۔ اب انہوں نے ساری رات پہرا دیا۔ اگلا دن ہوا، اس کی لاش پھر قبر سے باہر پڑی تھی۔ تو اب وہ لوگ کہنے لگے یہ معاملہ کوئی عام سا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آ گئے۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر، وہی شخص جس نے جنگ کے اندر ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کیا تھا، 3 دن ہو گئے ہیں، ہم اس کو قبر کے اندر دفن کرتے ہیں لیکن قبر اس کی لاش کو قبول ہی نہیں کر رہی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فوراً یہ بات کہی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے 3 مرتبہ تکبیر کی صدا کو بلند کیا اور آپ نے یہ بات کہی کہ کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ رب العزت اس شخص سے اتنا ناراض ہے کہ اس کو زمین نے بھی قبول نہیں کیا ہے۔ اور آج ہم دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہم زبان سے تو عاشق رسول بنتے ہیں، زبان سے رحمت کائنات کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن رحمت کائنات کی تعلیمات کیا ہیں؟ ہم نے بالکل پسے پش ڈال دیا۔ فرمایا اپنی آوازوں کو امام کائنات کی آوازوں سے اونچا نہیں کرنا، لا ترفعوا اصواتکم۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کا دور خلافت آیا۔ انہوں نے دیکھا ایک بندہ مسجد میں آیا اور بڑی اونچی آواز سے بات کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کو بلا کے پوچھا بھائی کہاں سے آئے ہو؟
تو کہنے لگا میں عراق سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے میں تمہیں کوڑے مارتا۔ اس نے کہا بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے یہ بات نہیں سنی؟ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کائنات کی آواز سے اونچا نہیں کرنا۔ وہ تو دیکھتا نہیں ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا روزہ سامنے موجود ہے اور تو اونچی آواز سے بات کر رہا ہے؟ آپ دنیا میں نہیں ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کا روزہ سامنے موجود ہے۔ اور صحابی کی محبت دیکھیں، آئے تو اذان سن کے لوگ بھاگ جاتے ہیں نا، صحابی کی محبت دیکھیں، کہا نبی کائنات کا روزہ سامنے موجود ہے اور تو اونچی آواز سے بات کر رہے؟ فرمایا اگر تم مدینے کا نہ ہوتا میں تمہیں کوڑے مارتا، تو مسافر اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اونچی آواز سے بات کرو اور اللہ رب العزت تمہارے سارے کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ادب کا ایک کرینہ یہ بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، جو بات انہوں نے کر دی ہے، جو تعلیمات بتلا دی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی، ان کے نام کو استعمال کر کے فتنہ نہیں پھیلانا۔ اور ادب کا ایک کرینہ یہ بھی ہے کہ اپنی آوازوں کو رحمت کائنات کی آواز سے اونچا نہیں کرنا۔ اور میں اگر تھوڑا سا آگے یہ بات کروں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پاک پیغمبر کے روزے کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے والے کو ٹوکا۔ میری محبت کا عالم یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا اگر کوئی شخص نام لے رہا ہو تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کے سامنے اپنی آنکھوں کو، اپنے پلکوں کو جھکا لینا ہے۔ ہماری محبت تو یہ ہے۔ آگے بڑھیے، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کے اندر یہ بات کہی، اور ادب کا ایک کرینہ یہ بھی ہے، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم لبعض کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ جس طرح آپس کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ فرینکلی گفتگو کرتے ہیں، ظاہری بات ہے دوست احباب جب آپس میں بات کرتے ہیں نا تو بعض دفعہ تم کیا کبھی بلاتے ہیں، اللہ نے فرمایا میرے محبوب سے اس طرح بھی بات نہیں کرنی ہے، فرینکلی گفتگو بھی میرے محبوب سے نہیں کرنی، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے کیا تو اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مخالفت کرو گے، اگر اس چیز کا خیال نہیں رکھو گے تو اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر تمہیں فتنے کے اندر مبتلا کر دوں گا، کل قیامت کے دن دردناک عذاب کو تیار کیا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ۔ اللہ فرماتے ہیں زمین اور آسمان اللہ کے ہیں، قد یعلم ما انتم علیہ، جو کچھ تم یہ کر رہے ہو نا، نام اللہ اور اس کے رسول کے استعمال کر کے اپنی منمانیاں کرتے ہو، قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو نا، قد یعلم ما انتم علیہ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، کل قیامت کا دن ہوگا، لوٹ کے تو میرے پاس ہی آنا ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے۔ وہ آپ نے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات
آپ نے مثال کے طور پہ یہ لے لیں، ایک باپ ہے نا، اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے، کوئی بات نہیں، کر لو، شام کو آنا ذرا، پھر میں تمہیں دیکھوں گا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ اللہ احکم الحاکم نے فرمایا ٹھیک ہے کر لو، اور لوٹ کے تو میرے پاس ہی آنا نا، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ اللہ ہر چیز کو جان رہا ہے، اس کو سب پتہ کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا، اس کو سب پتہ ہے کہ کس کے دل میں رحمت کائنات کی محبت موجود ہے اور کون لوگوں کے جذباتوں سے کھیل رہا ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ واللہ بکل شیء علیم۔ اور محبت کا ایک قرینہ یہ بھی ہے، اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا نہیں پہنچانی، تکلیف نہیں پہنچانی۔ مطلب کیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں مثال دے کے سمجھایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ایمان والو اس طرح نہ ہو جانا جس طرح وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے نبی موسیٰ کو تکلیف پہنچائی، ایذا دی۔ کیا کیا تھا؟ مارا تھا؟ بالکل نہیں مارا تھا۔ ایذا کیسے دی؟ نبی جو بات کہتے ایسے نہ کر لیں، اگر ایسے کر لیں تو یہ نہ ہو جائے، آگے سے بحث کرتے تھے، حکم ملا بچڑے کو ذبح کیا جائے، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی شکل کیسی ہو کس طرح کا، یعنی اس طرح کی باتیں اعتراض کیا کرتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے نبی کو ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ اگر رحمت کائنات کا فرمان آ گیا ہے پھر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، پھر اس کے اوپر اعتراض نہ کرو، پھر اس کے اندر سے رستے نہ نکالو کہ اگر جناب اس کے اندر سے کوئی اجتہادی مسئلہ نکل آئے، کوئی راہ نکل آئے، کوئی رستہ ہموار ہو جائے تو پھر آسان ہو جائے گا۔ اگر نبی کا فرمان آ گیا گردنوں کو جھکا دو، نبی کا فرمان آ گیا نگاہوں کو جھکا دو۔ ادب کا یہ بھی قرینہ ہے۔ اس لیے آؤ میرے مسلمان بھائیوں، رحمت کائنات کا احترام، میں نے گزشتہ مجلس کے اندر یہ بات واضح کی، گزشتہ قوموں کے لوگ بھی کرتے، اپنے نبیوں کا احترام کیا کرتے، لیکن جب بات ماننے کی بات آتی تو رحمت کائنات علیہ السلام کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گزشتہ قوموں کے لوگوں نے اپنے نبیوں کا احترام تو کیا، لیکن جب بات ماننے کی باری آتی تو سرے سے انکار کر دیتے۔ اللہ رب العزت نے ان کے احترام کو بھی قابل قبول نہیں سمجھا، اس لیے آج بھی ہم اس وقت تک سرخرو اللہ احکم الحاکمین کے ہاں نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک ہم صحیح معنوں میں رحمت کائنات کی تعلیمات کو سن اور سمجھ نہیں لیتے، ان کے اوپر عمل نہیں کر لیتے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے صحیح معنوں میں امام کائنات کی تعلیمات کو سن کے سمجھ کے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے صحیح معنوں میں زبانی، قولی، فعلی رحمت کائنات کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔